بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مجھے آج بات کرنی ہے ڈی ویپنائزیشن پہ کہ ویپنز جو ہیں وہ باہر طور پبلکلی عام نہیں ہونے چاہیے، اس سے بے تحاشا نقصانات ہوتے ہیں. مجھے بات کرنی ہے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں، اور اسرائیل اور فلسطین کی جو تاریخ ہے، اس کے جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ تقریباً سبھی لوگ بخوبی جانتے ہیں. میں چونکہ گفتگو کرتا ہوں اپنے جیسے عام لوگوں سے جنہیں گہری اور مشکل باتوں کی سمجھ نہیں آتی، تو میں آج بھی آسان انداز میں سہل گفتگو کرتے ہوئے چند گزارشات بھی پیش کروں گا اور کچھ حقائق سے پردہ کشائی بھی کروں گا. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی جو حالیہ صورتحال ہے اس پہ. اب تک جو مصدقہ اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 1000 اسرائیلی اور تقریباً 500 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ اس مڈ بھیڑ میں، اس جنگ میں جان گنوا بیٹھے ہیں. کچھ مکتبہ فکر اسے ایک دہشت گردی کا نام دے رہے ہیں، اور جو جمع مردی سے کام لے رہے ہیں وہ سابقہ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک کو دہشت گردی اور ایک ٹیررسٹ سمجھتے ہیں. اگر حماس کے اس حملے کو درست تسلیم کیا جائے تو وہ بھی غلط ہوگا، اور اگر اسرائیل کی سابقہ تاریخ کو دیکھا جائے اور سابقہ حالات کو دیکھا جائے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے تو فلسطینیوں کے معصوم بچوں کو جس بھیانک انداز میں قتل کیا گیا اور ان کی نسل کشی کی گئی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. موجودہ حالات میں حماس نے بغیر کسی بیرونی مدد کے، بغیر کسی بیرونی امداد کے اسرائیل پہ اٹیک کیا تو وہ ایک دبا ہوا لاوا تھا جو پھٹا اور اس کی زد میں اسرائیل آیا. اب تک کے حالات کے مطابق قطر اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان صلح ہو جائے اور مزید قتل و غارت نہ ہو، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم غزہ کو تباہ و برباد کر دیں گے اور اس پہ بھی قبضہ کر لیں گے. ہسٹوریکل فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کریں تو اسرائیل ایک الگ خطے، ایک الگ ملک کا دعوے دار ہے، اور فلسطین بھی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اگر فلسطین کے حالات کو دیکھا جائے تو جتنا ظلم و ستم فلسطین پہ ہو چکا اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہ بیان کرنے کے لیے آپ کو بڑے جگرے کی، بڑے حوصلے کی ضرورت ہے. وہ معصوم بچے جس بے دردی سے قتل ہوئے، وہ عورتیں جس بے دردی سے پامال ہوئیں، وہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ جنگ جو اس وقت جاری ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ حماس کے پاس نہ تو کوئی بیرونی طاقت موجود ہے، نہ ان کے پاس ویپنز کی وہ جدت موجود ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں. اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی بہترین سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسی بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ شاید امریکن ویپنز جو افغانستان میں چھوڑ دیے گئے تھے وہ کسی طریقے سے حماس تک پہنچے اور حماس نے ان کا بے دردی سے استعمال کیا. 5 اور 6 ہزار کے درمیان داغے گئے میزائل، وہ جو راکٹس ہیں، وہ ایک بڑی طاقت کے تیار کردہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان سے وہ ویپنز حماس غزہ کی پٹی تک ٹرانسپورٹ ہوئے، اور کیا وہ ویپنز اس قابل تھے کہ ان کو استعمال کیا جاتا، اور کیا بڑی طاقت افغانستان سے انخلا کے وقت ان ویپنز کو کارآمد چھوڑ کے آئی تھی. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے
جس پہ بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق جو ویپنز افغانستان میں چھوڑے گئے وہ ناکارہ بنا کے چھوڑے گئے اور وہ قابل استعمال نہیں تھے۔ وہاں پہ جو بھی جنگی ہتھیار اور خودکار ہتھیار اور جنگی ساز و سامان چھوڑا گیا اس کو ڈی فیوز کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بغیر ٹریننگ کے اور بغیر ان آلات کے، بغیر ٹیکنالوجی کے ان آلات کا، جنگی آلات کا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بڑی طاقت ایک بڑی سازش کے ذریعے دنیا میں ایک نئی جنگ چھیڑ کے اپنے کاروبار کو چمکانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ غور کیجیے گا، اس پہ ریسرچ کیجیے گا کہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا یہ کارروائی ایک بڑی طاقت کی سازش ہو سکتی ہے، اور کیا ممکن تھا کہ حماس بغیر کسی بیرونی مدد کے اتنی بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ رونا رویا جا رہا ہے، سر پیٹا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور وہ پوری دنیا سے امداد طلب کر رہے ہیں، اور کسی حد تک یورپی ممالک نے اور بڑی طاقتوں نے ان کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے اور انہیں مدد بھی فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیل اور فلسطین کے علیحدہ مملکتیں تشکیل پا رہی تھیں تو کیا اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد ہوا؟ کیا یونائٹڈ نیشنز اتنی کمزور تھیں کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکے؟ اور یہ کیسی تقسیم تھی کہ ایک ملک میں 20 مقامات پہ چھوٹے چھوٹی ٹیریٹریز بنا کے ملک کو تقسیم کیا گیا؟ تو کیا بوقت تقسیم یہ ایک بہت بڑی سازش نہیں تھی کہ ایسی تقسیم کی جائے کہ جو کبھی بھی ایک خوشگوار اور پرامن ماحول پیدا نہ کر سکے؟ اور ایسا ہی ہوا۔ یہ دو ممالک کی جو تقسیم تھی، یہ جب سے تقسیم ہوا تب سے لے کے آج تک وہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ سوال ہے اور ایک ریکویسٹ ہے ان مسلمان ممالک سے، کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران ایک واحد ملک ہے، کسی حد تک ترکیہ اور یمن ان کی طرف سے کچھ پیش رفت سامنے آئی ہے، لیکن باقی مسلم ممالک ایک میٹھی ٹھنڈی گولی کھا کے کس خواب خرگوش میں ہیں؟ اگر یہ جنگ بندی نہ ہوئی تو اس جنگ بندی کے کتنے نقصانات ہوں گے، اور کیا اس جنگ کو ختم کرنے میں، اس خطے کو پرامن بنانے میں مسلم ممالک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے؟ اور اگر مسلم ممالک اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے، وہ کیا کمزوری ہے کہ ایران جیسا ملک مسلسل کئی دہائیوں سے انڈیپینڈنٹلی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور وہ قوم کتنی جفاکش، کتنی جیالی اور کتنی جانثار ہے کہ بھوکے رہتے ہوئے وہ اتنی بڑی طاقتوں کو ناکوں چنے چبا چکے، اتنی پابندیوں کے باوجود وہ سرخرو ہوئے اور وہ آج تک کامیاب ہیں۔ تو کیا دیگر مسلم ممالک بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے اتنے ہی خوفزدہ ہے کہ انہیں چند دن بھوکے رہتے ہوئے موت نظر آتی ہے؟ میں جنگ و جدل اور قتل و غارت کے شدید مخالف ہوں۔ میرا آج کا ویلاگ ڈی ویپنائزیشن پہ تھا، لیکن حماس اور فلسطین کی موجودہ حالت زار کو دیکھتے ہوئے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جو بھی مر رہے ہیں، جو جان گنوا رہے ہیں، وہ سب انسان ہیں۔ کیا ایسے ہی انسانوں کی لاشیں اس دنیا میں، اس زمین پہ گرتی رہیں گی؟ کیا ایسے ہی خون بہا جاری رہے گا؟ اور کیا ایسے ہی بڑی طاقتیں جو بڑے کردار ادا کر سکتی ہیں وہ خاموشی سے تماشا دیکھتی رہیں گی، اور جنگ و جدل کا یہ بازار اسی طرح سے گرم رہے گا؟ اس سوال پہ غور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیجیے گا کہ کیا آپ اس جنگ و جدل، اس سفاکیت کو پسند کرتے ہیں یا اس کے خلاف
آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ سفاکیت ختم ہونی چاہیے، فلسطین کو ان کا حق ملنا چاہیے، اور جو ٹیریٹری اسرائیل کو دی گئی تھی اس پہ وہ اپنی پرامن زندگی گزاریں، اور جو حصہ انٹرنیشنل کنٹرول میں تھا وہ فیصلے کے مطابق انٹرنیشنل کنٹرول میں واپس چلا جائے اور وہ خطہ پرامن ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں کہ اس وقت آرم فورسز پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں، پاکستان میں امن بحال کرنے کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہیں، پاکستان کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے جس میں سیاستدان بری طرح سے ناکام ہوئے ایک بہترین کوشش کر رہے ہیں، تو اس کوشش میں ایک چیز اور شامل کی جائے، پاکستان سے ویپنز کا مکمل طور پہ خاتمہ کیا جائے، پاکستان میں ویپنز کے لائسنس پہ مستقل بنیادوں پہ پابندی عائد کی جائے، کیونکہ ویپنز آج تک کسی کو سیلف ڈیفنس کا موقع نہیں دے سکے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ویپنز آپ کو کسی خطرے سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ نہ تو آپ مورچہ بند بیٹھ کے اپنی حفاظت کرتے ہیں اور نہ ہی ویپنز بر وقت کام آ سکتے ہیں۔ میرے ذاتی تجربے کے مطابق جہاں جہاں ویپنز استعمال ہوئے، جہاں جہاں ویپنز موجود تھے، وہاں بڑے نقصانات ہوئے۔ کئی پولیس افسران اپنے پاس ویپنز کی موجودگی کی وجہ سے سول پارچات میں ہونے کی وجہ سے، چونکہ ان کے پاس ویپنز موجود تھے، تو ان ویپنز کو دیکھ کے دہشت گردوں نے، ڈاکوؤں نے ان پہ فائرنگ کی اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک مشہور و معروف پولیس افسر جو اپنے ساتھ سیکیورٹی لے کے چلتے تھے، وہ شہید ہوئے، شہید نوید سعید۔ حالیہ ابھی تازہ ترین واقعہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ جو تھے وہ ویپنز کی بھرمار کے باعث ایک گروہ کی گولیوں کا نشانہ بنے اور لقمہ اجل بن گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویپنز سیکیورٹی ایجنسیز، ٹرینڈ سیکیورٹی آرگنائزیشنز کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ ویپنز رکھنے کے متعلق ایسا سخت قانون بنایا جائے، چونکہ اب تک ویپنز کی نسبت جو بھی قوانین پاکستان میں موجود ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، وہ بیلیبل آفینس ہیں کہ اس میں ویپن برآمد ہونا کوئی اتنا بڑا جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ تو میرا یہ پیغام ہے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کے لیے کہ خدا را جب کہیں کسی شخص سے ناجائز ویپن برآمد ہو تو اس کو دیر اینڈ دین 13، 20، 65 یا دیگر دفعات کے تحت ہرگز گرفتار نہ کیا جائے، اس کی انویسٹیگیشن، انٹیروگیشن، اس کی ویپن رکھنے کی وجوہات کی مکمل تصدیق، تحقیق اور تفتیش ہونی چاہیے کہ کسی بھی شخص کو ناجائز اسلحہ رکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے، سیکیورٹی فورسز سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب والا براہ کرم اللیگل ویپنز کی نسبت قانون کو سخت بنایا جائے، اس کی سزا کو سخت بنایا جائے اور اسے جلد از جلد بیلیبل آفینس سے ختم کیا جائے، تاکہ ناجائز اسلحہ عام نہ ہو اور قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں۔ یہ مختصراً میں نے عرض کیا ہے، اس پہ ایک تفصیلی ولاگ کروں گا ڈی ویپنائزیشن پہ، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔